بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ کم سے کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے روزے کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا لیکن ہم اس روزے کی حفاظت نہیں کر پائے تو ہمیں اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے روزے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، تو اس لیے ہم حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کو سن کر انشاءاللہ آپ بھی جان جائیں گے کہ روزے کی حفاظت کیا ہے اور کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ سپر ہے، یعنی روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی جہنم کی آگ و عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے۔ قیامت میں جب دوزخ گنہگار پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا جو لوگ روزہ دار مرے ہیں کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے جائیں گے تو دوزخ ان کی بو پہچان کر 40 برس کے فاصلہ پر ان سے دور ہٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں تم فحش گوئی سے بچو، یعنی غلط بات، گندی بات کرنے سے بچو۔ اگر تم سے کوئی الجھے تو اس سے بس یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک روزہ دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ڈھال کیسے پھٹ جاتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، جھوٹ اور چغلی سے۔ روزہ کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا، اس لیے تم اگر روزے سے ہو تو چغلی اور جھوٹ سے بچو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کے مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ افسوس کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی بہن روزہ کے آداب کا بالکل ہی لحاظ نہیں کرتے اور صرف بھوکے پیاسے رہنے کو ہی بہت بڑی بہادری تصور کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ ہو تو جائے گا لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیف و سرور حاصل نہ ہو سکے گا۔ یاد رکھیے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے سے جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑا اور بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اگر کوئی لڑائی یا جھگڑا کرے تو اس سے یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ ہمیں صحیح معنی میں روزہ کا ثواب تب حاصل ہوگا جب ہم بھوک پیاس
پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر حصہ کا روزہ رکھیں، جیسے آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ۔ آنکھ کے روزے سے مراد ہے کہ آنکھ کا روزہ اس طرح کا رکھنا چاہیے کہ آنکھ سے جب بھی دیکھے تو صرف اور صرف جائز امور کی طرف دیکھیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، مثلاً فلم نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، شہوت کے ساتھ لڑکوں کو نہ دیکھیں، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیں، ایسا چیز نہ دیکھیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، یعنی کوئی گانا نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کا عیب سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے۔ گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول بک بک وغیرہ سے زبان کو ناپاک نہ ہونے دیا جائے۔ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، مثلاً ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھوئیں، ہو سکے تو ہاتھوں سے کسی نابینا کو لے کر چلیں، ہرگز کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھے، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں۔ پاؤں کا روزہ، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، ہرگز کسی بھی غلط کام کے لیے نہ اٹھے۔ تو یہ تھا کچھ اہم بات جو ہمیں روزہ میں ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں ان سب کاموں سے باز نہیں آئے تو پھر ہمیں روزہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھوک اور پیاس پر قابو پانے کا نام روزہ تو نہیں ہے۔ جسم کے ہر حصے کا روزہ رکھیں گے تب جا کر ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔